قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گزشتہ نشست ہماری غزوہ احزاب کے حوالے سے ہوئی تھی، جس میں مشرکین مکہ، یہودی اور دیگر عرب قبائل 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق کھود کر اسے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ باہر سے 10,000 کا لشکر آیا تھا، اور مدینہ کے اندر سے یہودیوں کا جو آخری قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے غداری کر دی۔ صحابہ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے۔ تو جب احزاب والے واپس چلے گئے، وہ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اتحاد کو توڑا اور ان کو واپس بھیجا۔ تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان یہودی قبیلہ جو بنو قریظہ تھا، اس کے ساتھ پھر اللہ کے رسول نے لڑائی کی اور ان کو ختم کیا۔ یہ آخری قبیلہ تھا۔ پہلے 2 قبیلے نکال دیے گئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو نکال دیا گیا تھا، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو اسے کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو غزوہ احزاب کے بعد جو بڑا غزوہ ہوتا ہے متصل بعد، وہ غزوہ بنو قریظہ کہلاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور جب خندق سے واپس آئے، آپ نے زرہ، اسلحہ وغیرہ اتار دیا، واغتسل، اور آپ نے غسل فرمایا۔ اتاہ جبرائیل، تو آپ نے جب غسل کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہنے لگے، قد وضعت السلاح، حضور آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے، زرہ اتار دی ہے، واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم ہم نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ فخرج الیہم، چلیے ان کی طرف چلیں۔ حضور نے پوچھا فإلی أین، کس کی طرف؟ اب اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ قال ہا ہنا، حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف، کہا اب ہم نے ادھر جانا ہے، ہم نے ابھی اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے کیوں اتار دیا؟ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ادھر کی طرف نکل گئے، بنو قریظہ کی طرف نکل گئے۔ بنو قریظہ کا مقام کہاں ہے؟ میں آگے آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں۔ حضور باہر آئے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں۔ ہم عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ سب لوگ نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ لے کر آپ نکلے۔ اب راستے میں نا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے، لا نصلی حتی نأتیہا، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بنو قریظہ نہیں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے جا کر۔ بعض کہنے لگے نہیں، بل نصلی، ہم یہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہاں جاتے جاتے نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر ادھر ہی جا کر پڑھنی ہے، حضور یہ کہنا چاہتے تھے جلدی نکلو، اشارہ جلدی کی طرف تھا۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، یعنی صحابہ کے ایک گروہ نے نماز نہیں پڑھی، ایک گروہ نے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، حضور آپ کے صحابہ میں سے ایک گروہ نے نماز پڑھ لی ہے، ایک نے نہیں پڑھی۔ جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا کہنا جلد بازی کی وجہ سے تھا، جلدی کی وجہ سے تھا۔ تو جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا تو فلم یعنف واحدا منہم، حضور نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو غلط نہیں کہا، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو غلط نہیں، برا نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اب آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے بڑی اہم، صحابہ کے مابین اختلاف ہوا،
ایک نے کہا نماز پڑھنی ہے، ایک نے کہا ابھی نہیں پڑھنی، وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کے موقف کو اختیار کر لیا، لے لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی حق تو ایک ہی ہے، صحیح تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تین کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں دونوں ٹھیک ہیں۔ یہاں پر ایک نے ظاہر پر عمل کیا ہے، ایک نے اس کی مراد کچھ اور سمجھی ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ حدیث ایک ہے، عمل کرنے والے دو ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فصلت طائفۃ ایمانا واحتسابا، ایک گروہ نے نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، وترکت طائفہ، اور ایک گروہ نے نماز کو چھوڑ دیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ وہ سمجھتا ہے ثواب نماز پڑھنے میں ہے، وہ سمجھتا ہے ثواب نماز نہ پڑھنے میں ہے۔ نیت دونوں کی ٹھیک ہے، مراد دونوں کی ٹھیک ہے، وہ بھی ایمان کے ساتھ ہے، وہ بھی نیکی کی نیت سے کر رہا ہے۔ آگے فرماتی ہیں وَلَمْ يَعِبْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَاحِدًا مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، اللہ کے رسول نے دونوں فریقین میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ بعض اوقات دونوں حق پر ہوتے ہیں، دونوں موقف ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات تین موقف بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں الجھاؤ پیدا کرنا اور اختلاف کرتے رہنا اور اختلاف کو پھر آگے بڑھاتے رہنا یہ مناسب رویہ نہیں ہوتا۔ تو اختلاف کو بڑے پیارے انداز سے حل کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب جبرائیل آئے تھے آپ کو بلانے کے لیے، سیدہ عائشہ نے جبرائیل کو دیکھا تھا، لیکن وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے دحیہ کلبی کو دیکھا، بعد میں آپ نے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ جب آپ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو صحابہ ملے، آپ نے پوچھا کوئی یہاں سے گزرا تھا، ہم سے پہلے کوئی یہاں سے گزرا تھا؟ تو صحابہ کہنے لگے جی ہاں، مر علینا دحیۃ الکلبی علی بغلۃ شہبا، ابھی آپ سے پہلے یہاں سے دحیہ کلبی گزرا ہے ایک خچر کے اوپر، دحیہ کلبی، اور اس نے ایک ریشمی حلہ پہنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک بدحیہ، وہ دحیہ نہیں تھا، ولکنہ جبرائیل، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو جا رہے ہیں بنو قریظہ کی طرف، یعنی ہمارے آگے آگے وہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، لیزلزلہم، تاکہ وہ ان کو ہلائیں، ان کے اندر زلزلہ پیدا کر دیں، وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور وہ ان کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جا کر ان کو کوئی پلٹنے والے نہیں تھے، ختم کرنے والے نہیں تھے، کیا کر رہے تھے؟ ان کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا بدر میں فرشتے آئے، احد میں فرشتے آئے، احزاب میں فرشتے آئے، تو فرشتے کیا کرتے تھے؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی، اور ایک ہی پر مارے سارے بندے مر جائیں۔ بدر میں فرشتے آئے ہیں، 3000 فرشتہ ہے، کافر کتنے مرے؟ کتنے مرے تھے بدر میں؟ 70۔ فرشتے کتنے ہیں؟ 3000، تو ایک فرشتے نے ایک بھی نہیں مارا۔ تو فرشتے تو سارے ہی مار سکتے تھے، ایک فرشتہ ہوتا وہ سارے صفایا کر دیتا۔ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے اس لیے آتے ہیں، ایک تو یہ دلیل ہے اس کی، فرشتے اس لیے آتے ہیں کافر کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے اور مسلمان کے دل میں جرت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑنا مسلمان نہیں ہے، لڑنا تم نہیں ہے، اگر ہم لڑنے لگ گئے تو پھر تو جبرائیل علیہ السلام اکیلے نے قوم لوط کو ایسے اٹھایا تھا، آسمان کے قریب لے کر گئے تھے اور آگے ختم کر دیا تھا۔ جبرائیل کے لیے کون سی کوئی مشکل ہے؟ پھر فرشتے آ کر کہتے ہیں پیارے پیغمبر آپ کی اجازت ہو پورے مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ تو بدر میں کیا کر رہے تھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کافروں کو ڈرا رہے تھے تمہاری خیر نہیں، اور مسلمانوں کو جرت دے رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہونا، بس اتنا کام، جتنا مسلمانوں، جتنا پاکستان کے ساتھ چائنا کر دیتا ہے، میں تھوڑے نال پریشان نہیں ہونا۔
تو فرشتے جو ہیں نا یہ مسلمانوں کو ثابت قدمی دیتے ہیں اور کافروں کے دلوں میں روب ڈالتے ہیں. کہا جبرائیل جا رہے ہیں بنو قریظہ کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے چلنے سے جو مٹی اڑ رہی تھی میں نے اس کو دیکھا. اور فرماتے ہیں آج بھی مجھے وہ منظر یاد ہے کہ کس طرح نظر کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن مٹی اڑ رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. اسے دیکھیں نقشے کو, یہ مدینہ کا نقشہ ہے, یہ مسجد نبوی ہے, یہ خندق تھی. خندق سے اللہ کے رسول آ گئے تھے مسجد میں, سیدہ عائشہ کے گھر آ گئے تھے یا کسی اور حجرے میں. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ہے. تو اللہ کے رسول یہاں سے پھر یہ ہے بنو قریظہ کا قلعہ. یہودی جو ہے نا یہ قلعہ بنا کر رہا کرتے تھے, بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے ان کے. تو اس قلعے کے اندر مسلمان جو ہے وہ ادھر حملہ کرنے کے لیے آئے. تو دیکھیں آپ مختلف جگہوں سے آ کر اس کو گھیر لیا گیا, اس پورے قلعے کو مسلمانوں نے گھیر لیا. ٹوٹل 25 دن اس کا محاصرہ رہا. 25 دنوں تک صحابہ کرام نے, اللہ کے رسول نے اس کو گھیرے رکھا. یہ بنو قریظہ کے قلعات کے باقیات ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مدینہ میں ابھی بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, یہ اس کے باقیات ہیں. ہم نے یہ بات کی تھی بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب, اسی نے مشرکین مکہ کو ابھارا تھا, آؤ ہم مکہ مدینہ پر حملہ کریں. اسی نے یہودیوں کو تیار کیا تھا بنو قریظہ کو. اس نے پھر یہ وعدہ کیا تھا اگر خدا نہ خواستہ قریشی واپس چلے گئے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو جب قریشی واپس چلے گئے, اللہ کے رسول بنو قریظہ کی طرف گئے تو بنو حیی بن اخطب جو ہے نا اپنے وعدے کے مطابق بنو قریظہ کے قلعے میں آ گیا. چاہتا تو یہ بھاگ سکتا تھا وہاں سے, لیکن یہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا, یہ ان کے پاس آ گیا. بنو قریظہ کا سردار ہے کعب بن اسد, یہ بنو قریظہ کا سردار ہے. اس نے جب دیکھا کہ محاصرہ ہو گیا ہے اور اب ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے 3 مشورے رکھے. کہتا یا معاشر یہود, اے یہودیو, اب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے حالات ایسے ہیں کہ اب جان نہیں بچنی. میں تمہارے سامنے 3 مشورے رکھ رہا ہوں, ان میں سے کوئی ایک مشورہ تم قبول کر لو. ان کا کیا مشورہ ہے؟ پہلا مشورہ کہتے ہیں نتابع ھذا الرجل, ہم اس شخص کی اتباع کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کی. ونصدقہ, اور اس کی تصدیق کر لیتے ہیں. فواللہ, اللہ کی قسم, لقد تبین لکم, تمہیں یہ چیز واضح ہو چکی ہے, انہ لنبی مرسل, کہ یہ نبی ہے, رسول ہے, تمہیں پتہ ہے, اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہے. وَأَنَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ, اور یہ وہی ہے جس کا تم اپنی کتابوں میں ذکر پاتے ہو, تورات میں جس کا ذکر ہے. فَتَأْمَنُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ, اگر ہم اس کو قبول کر لیں, اس کو نبی مان لیں, تو یہ ہمیں امن میں آج دے دے گا, ہمارا خون بھی, ہمارا مال بھی, ہمارے بچے بھی, ہماری عورتیں بھی امن میں آ جائیں گے. قالوا, وہ سارے یہودی کہنے لا نفارق حکم التوراۃ ابدا, نہیں نہیں نہیں, ہم تو تورات کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنی یہودیت کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری رائے دو, کوئی اور رائے دو. کعب بن اسد کہتے ہیں اچھا پھر ایسے کرو, اگر یہ نہیں فہلما, تو آؤ, فلنقتل ابناءنا ونساءنا, ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو, عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. ثم نخرج الی محمد وصحابہ, پھر ہم مرد سارے محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اکٹھے اپنی تلواروں کے ساتھ. ہمارے پیچھے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے کوئی عورتیں ہیں, کوئی بچے ہیں. ہم پھر خوب لڑیں گے یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا و بین محمد, اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن نَهْلِكْ, اگر ہم ہلاک ہو گئے تو ہلاک ہو گئے, ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہوگا, کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا, ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور اگر
ہم غالب آ گئے فلعمری لنجدن النساء والابناء، تو بیویاں اور بھی آ جائیں گی، بچے اور بھی آ جائیں گے، بچ گئے تو کوئی اور شادی کر لیں گے، مارے گئے تو پیچھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پیچھے ہماری بچے اور ہماری عورتیں۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے نقتل ہؤلاء مساکین، او ان مسکینوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، اور اس کے بعد فما خیر العیش، ان کے بعد کون سی زندگی ملے گی ہمیں؟ پھر اپنے بچوں کو، بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے، بہنوں کو، ماؤں کو، پھر کون سی زندگی ہے؟ اگلی بات کرو کوئی۔ یہ جو دوسری تجویز ہے نا، جو مارنے مرنے والی اپنوں کو، یہ یہودیوں کی تاریخ میں 2 مرتبہ آئی ہے، پہلے بھی آئی ہے۔ 2000 سال پہلے، ان سے 2000 سال، ابھی سے 2000 سال پہلے مسادہ میں فلسطین کے یہودیوں کی اجتماعی خودکشی، انہوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی جب رومی فوج کے نے مسادہ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ تب یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اجتماعی خودکشی کر لی جائے۔ یعنی پہلے بھی ایک مرتبہ فلسطین میں انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، جب رومنز کا ان کے اوپر حملہ ہو، اب جان تو بچ نہیں سکتی تو خودکشی کر لیتے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ چنانچہ ہر یہودی نے گھر میں اپنے بیوی بچے ذبح کر دیے، پھر سب مرد جمع ہوئے، قرعہ ڈال کر 10 افراد منتخب کیے گئے۔ ان 10 افراد نے بغدے لے کر کھڑے ہو کر باقی سب کو قتل کر دیا۔ پھر ان 10 میں سے ایک کا قرعہ ڈالا گیا، اس نے ان 9 کو قتل کر دیا، اور پھر اس ایک نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر لی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، پہلے بھی ایسے ہوا۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو عیسائیوں نے جب یہودیوں پر حملہ کیا تو ان میں انگلستان کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا رچرڈ، اس کی فوج اور وہ لوگ جو یہ نعرے لگا رہے تھے مسیح کے دشمن مار دو، یہودیوں کے خلاف عیسائی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ عیسائی یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کس نے چڑھایا؟ یہودیوں نے۔ اس لیے عیسائی یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا جنہوں نے مسیح کو سولی چڑھایا ان کو مار دو۔ تو جب یہ والی مہم چل رہی تھی تو یہودیوں نے وہاں پر خودکشی کی، اپنے آپ کو بھی مارا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی مارا۔ تو یہ مشورہ اس تناظر میں تھا۔ تیسرا مشورہ، اس نے کہا تیسرا مشورہ یہ ہے، آج فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلَةُ السَّبْتِ، ہفتے کی رات آنے والی ہے، ہفتے کی رات، اور محمد اور اس کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن نہیں لڑتے، اور ہم لڑتے بھی نہیں ہیں۔ ہفتے کا دن ہمارے لیے بڑا معزز دن ہے، ہفتے والے دن یہودی لڑتے نہیں ہیں، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہفتے کا دن ہے، یہ نہیں لڑائی کریں گے، وہ امن میں ہوں گے، اتنی الرٹ نہیں ہوں گے، تو ہم نہ ہفتے والے دن ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا مشورہ اس نے دیا۔ وہ حملے کی توقع نہیں کرتے ہوں گے اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ وہ آگے سے کہنے لگے نفسد سبتنا علینا، ہم ہفتے کے دن کو پامال کر دیں، اس کی حرمت کو پامال کر دیں۔ نہ ہم سے پہلے سنا نہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کو پامال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ کیا بنایا تھا؟ ہفتے والے دن والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا اللہ نے۔ ہم نے نہیں یہ کام کرنا، ہمیں بھی اللہ بندر بنا دے گا۔ یہ بھی مشورہ نہیں ماننا۔ وقاب بن اسد کہنے لگا، کہتا ہے جب سے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں نے پیدا کیا ہے نا، آج تک تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی ہے کوئی نہیں، تم نے میرے تینوں یہ مشورے ٹھکرا دیے، اب انتظار کرو، پھر موت کا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بندہ بھیجا نباش بن قیس، جاؤ اللہ کے رسول سے جا کے بات کرو۔ وہ آیا، اس نے مذاکرات کیے، حضور کو کہنے لگا کہ آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ جیسے آپ نے بنو نذیر کو چھوڑ دیا، ان سے آپ نے کہا کہ جتنا سامان اونٹ پر لے سکتے ہو لے لو، باقی یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ ہم بھی اپنا سامان جو اونٹ پر آ جائے گا لے جائیں گے، باقی یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہاں آپ ہمیں جانے دیں، ہماری جان بخشی کر دیں۔ حضور نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ کہنے لگا اچھا چلیں ایسے کریں، سب کچھ لے لیں، خالی ہاتھ جانے دیں ہمیں۔
جان بخشی کر دیں ہماری۔ حضور نے کہا نہیں، لا اللہ تنزل علی حکمی، تم لوگ نیچے اترو، قلعہ کھولو، میرے سامنے آؤ، بعد میں دیکھیں کیا کرنا ہے، ابھی ہم تم سے کوئی طے نہیں کریں گے بات۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نا ان کے دوست تھے، بنو قریظہ کے دوست تھے، حلیف تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں حضور، ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم نا اسے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے مشورہ کر لیں، وہ ہمارا دوست ہے، پرانا حلیف ہے۔ حضور نے اجازت دی، کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اور ان کے ساتھ بات کریں۔ جیسے ہی حضرت ابو لبابہ اندر داخل ہوئے تو عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سارے نا ان کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمیں بچا لیں، ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو کہنے لگے کہ یا ابا لبابہ، اے ابو لبابہ، تمہاری کیا رائے ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے دروازے کھول دیں، قلعے سے باہر چلے جائیں، ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں؟ قال نعم، حضرت ابو لبابہ نے کہا ہاں، تم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو۔ اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی، تم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو۔ حضرت ابو لبابہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، ان کو سمجھ نہ آئی کیا ہوا، جلدی جلدی میں انہوں نے ایک کام کر دیا، کہا ہاں تم حضور کی بات مان کر باہر آ جاؤ، لیکن انہوں نے نا اپنا اشارے سے گردن کی طرف ایسے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچنا بچنا کوئی نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے قتل کر دینا، ذبح کا اشارہ کر دیا، آمدن نہیں کیا، بس ہو گیا ان سے۔ اب یہ جو ہے نا چیز، یہ تھی اللہ کے رسول کا راز کہ حضور نے ان کو قتل کرنا ہے۔ کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم میں ابھی ادھر ہی کھڑا تھا، ابھی میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی۔ یہ تو حضور کا راز تھا، یہ کیسے میں نے راز ان کو بیان کر دیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں سے واپس آئے اور اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے، سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر اپنے آپ کو نا ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا، اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہنے لگے لا ابرح مکانی ھذا، میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک میرے اس گناہ کی توبہ قبول نہیں ہو جائے گی۔ میں نے کیا کیا، میں نے حضور کے ساتھ خیانت کر دی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا یا اللہ آج کے بعد میں دوبارہ کبھی بنو قریظہ نہیں جاؤں گا، اس جگہ کو دیکھوں گا نہیں جس جگہ پر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ اپنے آپ کو نا مشرق ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ حضور کو پتہ لگا، کسی نے بتایا اللہ کے رسول کو کہ حضور ابو لبابہ سے یہ غلطی ہو گئی اور اس نے خود کو اپنے آپ کو باندھ لیا ستون سے۔ حضور نے فرمایا لو جانی، اگر تو میرے پاس آتا، لستغفرت لہ، تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اللہ سے۔ اب چونکہ یہ میرے پاس آیا نہیں، اس نے خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا، اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے، میں نے بھی کچھ نہیں کرنا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دن لکھا ہے کہ 5 6 7 دن وہ اپنے آپ کو باندھے رکھے، ان کی بیوی آتی نماز کے لیے کھول دیتی، قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی، کھانا وغیرہ ان کو کھلا دیتی، نماز پڑھتے اور پھر وہیں پر اپنے آپ کو وہیں پر باندھ لیتے۔ اللہ کے رسول ہیں محاصرے پر، کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ محاصرے پر ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن سحری کا وقت تھا اور حضور تھے حضرت ام سلمہ کے گھر، آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ، سحری کا وقت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور کیا ہوا، مما تضحکوا یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا طیب علی ابی لبابہ، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کہنے لگی افلا ابشرہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کو بشارت نہ دے دوں، خوشخبری دے دوں میں اس کو؟ کہا ہاں اگر تو چاہتی ہے تو خوشخبری دے دے۔ کہنے لگی میں اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی، اپنے حجرے کے دروازے پر، اب حضرت ام سلمہ کا گھر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، مسجد نبوی کے، اور وہ ہے مسجد نبوی میں۔ کہتی میں اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی اور میں نے اونچی آواز میں کہا یا ابا لبابہ ابشر فقد تاب اللہ علیک، اے ابو لبابہ خوش ہو جا،
اللہ نے تجھے معاف کر دیا. سحری کا وقت ہے. کہتے جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ سارے آ گئے, ابو لبابہ سے ملنے لگے خوش, اور اسے کہنے لگے کہ آ تجھے کھول دیں, تیری بیڑیاں کھول دیں. حضرت ابو لبابہ آگے سے کہتے واللہ لا حتی یکون رسول اللہ هو الذی یطلقونی بیدی, نہیں مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے, میں نے تمہارے ہاتھوں سے نہیں کھولنا. اللہ کے رسول مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولیں تاکہ مجھے دو تسلیاں ہو جائیں, ایک یہ کہ اللہ نے معاف کر دیا, اور دوسرا یہ میرا نبی مجھ سے راضی ہے, میرا نبی مجھ سے ناراض نہیں. تو جب حضور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے خود حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھولا. تو یہ جو ستون ہے, جس ستون پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا, آج بھی وہ مسجد نبوی میں وہ جگہ, وہ اسی مقام پر ستون ہے, اس کا نام ہے استوانہ توبہ, توبہ کا ستون. وہ بھی مشہور ہو گیا حضرت ابو لبابہ کے نام سے, توبہ سے مشہور ہو گیا. استوانہ کہتے ہیں یہ ستون کو. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب پیرا لمبا ہو گیا, مزید زیادہ محاصرہ ہو گیا, اندر سے ان کا سامان وغیرہ ختم ہونے لگا, کھانا پینا, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. جب ان کو بنو قریظہ کو باہر لایا گیا تو ان کا جو حلیف قبیلہ تھا نا, وہ تھا اوس قبیلہ. اوس قبیلے نے جب دیکھا اپنے حلیفوں کو, ساتھیوں کو, دوستوں کو, جن کے ساتھ ان کے بچپن گزرے تھے, سارے معاملات, ان کو ترس آیا, وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول, اس سے پہلے بنو قینقاع قبیلے کو آپ نکالنے لگے تھے, مارنے لگے تھے, تو خزرج قبیلے کے لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے آپ سے سفارش کی تھی, تو آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا, قتل نہیں کیا تھا. عبداللہ بن ابی آیا تھا تب, وہ خزرج قبیلے کے تھے. حضور وہ ان کے حلیف تھے, یہ جو ہے بنو قریظہ یہ ہمارے حلیف ہیں, آپ ہماری بھی کوئی بات مان لیں, کہ ہماری بھی سفارش مان لیں. حضور ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے ساتھیوں کو, دوستوں کو ایسے قتل کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا, الا ترضون یا معشر الاوس, اے اوس کے جوانوں, کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اگر میں تم میں سے کسی ایک بندے کو فیصلے کا حق دے دوں؟ چلو میں فیصلہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, میں فیصلہ نہیں کرتا, تم میں سے ہی کسی بندے کو فیصل بنا دوں, وہ فیصلہ کر لے. کہا جی ہاں ٹھیک ہے, ہم میں سے ہو, ہم ان کا فیصلہ کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, فذاک الی سعد بن معاذ, جاؤ پھر سعد بن معاذ کو بلا کر لاؤ. سعد بن معاذ جو ہیں یہ اوس قبیلے کے سردار ہیں. اب لوگوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا سردار ہے, تو ہم اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب لوگ بھی راضی ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احزاب میں ایک تیر لگا تھا, کو ٹانگ پر نا ان کے ایک تیر لگا تھا, وہ زخمی تھے. اللہ کے رسول نے ان کا خیمہ لگوایا تھا مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے اندر ان کا خیمہ تھا. لوگ گئے, ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے نا آپ کو فیصل بنایا ہے, اور ان کو لیا اور حضور کے پاس آ گئے. اب وہ جو بنو قریظہ والے نا وہ سارے باہر ہیں, سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول تشریف فرما, صحابہ موجود ہیں. سعد بن معاذ تشریف, چونکہ وہ بیمار تھے, زخمی تھے, ان کو سہارا دیا لوگوں نے. اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اے میرے صحابہ اٹھو اپنے سردار کی طرف اور ان کو پکڑو, ان کا استقبال کرو. صحابہ اٹھے, انہوں نے جا کر حضرت سعد بن معاذ کا استقبال کیا, اور ساتھ ہی ان سے کہا قد ولاک امر موالیک لتحکم فیہم, سعد مبارک ہو, اللہ کے رسول نے تجھے فیصل بنایا, تجھے حاکم بنایا, فیصلہ تو نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آ گئے. جب فیصلے کی باری آئی نا تو حضرت سعد بن معاذ بڑے سمجھدار صحابی تھے, بڑے تھے, سردار تھے, سردار پھر سمجھدار ہوتا ہے. کہنے لگے اے انصار, اوس قبیلے والو, اے مہاجرین, میرے ساتھیوں, اگر میں فیصلہ کر دوں تو تمہیں منظور ہوگا؟ جو میں فیصلہ کر دوں تمہیں منظور ہوگا؟ اوس اور خزرج والوں نے کہا جی ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے پھر کہا جو جو یہاں پر موجود ہے, جو جو یہاں پر موجود ہے, کیا وہ میرے فیصلے پر راضی ہوں گے؟
اب اس سوال سے مراد ان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے رسول کو بھی میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ حضور سمجھ گئے. حضور نے کہا ہاں ہاں مجھے بھی تمہارا فیصلہ منظور ہو. پہلے صحابہ کو کروا لیا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منوا لیا. کہا حضور میرا فیصلہ منظور ہوگا. حضرت سعد پھر کہتے ہیں فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ, میں پھر یہ فیصلہ کرتا ہوں ان تقتل الرجال, یہ کہ ان کے سارے مرد جو بڑے ہیں, جوان لوگ ہیں, مرد ہیں, وہ سارے قتل کر دیے جائیں. وَتُقَسَّمُ الْأَمْوَالِ, ان کا جتنا مال ہے اسے تقسیم کر دیا جائے. وَتُسْبَتْ الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ, اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے. یہ میرا فیصلہ ہے. اب صحابہ سے تو آپ نے پہلے منوا لیا تھا, اللہ کے رسول سے بھی منوا لیا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبعۃ السماوات, ایسا تو نے وہ فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا تھا. تیرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے ان کی باقاعدہ تائید کی. اب پکا ہو گیا کہ اب ان لوگوں نے مرنا ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرے گا, لیکن حضرت سعد یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں ان کو قتل کرنا. تو انہوں نے ان کو نہیں دیکھا, اللہ کے رسول کو دیکھا, حضور کیا چاہتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے سزا دی ہے نا, تورات میں باغیوں کی یہی سزا ہے. تورات میں باغیوں کی یہی سزا ہے. پڑھیں ذرا, باب کتاب استثناء ہے, ٹھیک ہے, اس کا باب 14 ہے اور یہ 12 اور 20 نمبر آیت ہے, 12 سے 14 نمبر آیت ہے. جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا, اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے بعد گزار بن کر تیری خدمت کریں. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا, اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا, اور عورتوں کو اور بال بچوں اور چوپایوں شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا. یہ ان کے مذہب کے مطابق ہی سزا تھی. حضور نے پہلے ان سے کہا تھا نا صلح کر لو, آ جاؤ نیچے آ جاؤ, نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے پہلے ان کو سمجھایا بھی تھا بنو غزوہ احزاب کے موقع پر, نہیں سمجھے تو سزا یہی تھی, مردوں کو قتل کر دیا جائے. حضرت یہ عطیہ القرظی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے, یہ ان بچوں میں سے تھے, بنو قریظہ کے بچوں میں سے. کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے ہر مرد کو, جو چھوٹے بچے تھے 14 15 16 سال کے, ان کو دیکھا گیا کہ ان کے زیر ناف بال آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. جس کے زیر ناف بال موجود تھے ان کو قتل کر دیا گیا, جن کے زیر ناف بال نہیں تھے ان کو نہیں قتل کیا. وہ چھوٹے تھے, بچے تھے, ان کو قتل نہیں کیا گیا. کتنے بندے مارے گئے؟ بعد میں 600 کی تعداد ہے, بعد میں 400 کی تعداد ہے. صحیح علماء نے کہا کہ 400 لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا. گڑھے کھودے ہوئے تھے, 10 15 لوگوں کو حضور بلاتے تھے, ان کو قتل کرتے گڑھے میں پھینک دیتے. ایک عورت کے گھر میں ایک حویلی میں آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا, تھوڑوں کو لے کر آتے. یہ صبح سے شروع ہوا, شام تک یہ کام چلتا رہا. تھوڑے آتے, قتل کرتے, پھر اگلے, اور آخر میں سب کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. ان سب کو قتل کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی. مدینہ میں سب سے زیادہ خون اس دن بہا ہے, اور کبھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا. یعنی پکڑ کر قتل کیا, جنگ میں نہیں قتل ہوئے, پکڑ کر ان کو گردنیں اتاری گئی, ان کو قتل کیا گیا. ایک عورت قتل ہوئی, وہ اس لیے کہ صحابہ کرام جب محاصرے پر تھے نا, تو کچھ صحابہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اوپر سے نا ایک عورت نے پتھر پھینک دیا نیچے, اور ایک صحابی تھے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سر کے اوپر گرا, وہ شہید ہو گئے. یعنی اس غزوے میں یہ صحابی شہید ہو گئے. تو ان صحابی کے بدلے میں اس عورت کو اللہ کے رسول نے قتل کیا, باقی کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا. ایک عورت قتل ہوئی اور 400 مرد مارے گئے. جب کعب بن اسد کو لایا گیا نا, کعب بن اسد کون ہے؟ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد. جب اس کو لایا گیا نا, جس نے مشورہ دیا تھا, 3 مشورے دیے تھے, تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا اور بلایا, کہا کعب کا نام یا ابو القاسم, جی ابو القاسم. حضور نے فرمایا یار تمہیں ابن جواس, یہ ایک بندے کا نام ہے ابن جواس,
تمہیں اس نے نصیحت کی تھی، تم نے اس نصیحت سے نفع نہیں حاصل کیا۔ وَكَانَ مُصَدِّقًا بِي، وہ ابن جواس میری تصدیق کرتا تھا کہ میں واقعی میں نبی ہوں۔ اما امرکم باتباع، اس نے تمہیں حکم دیا میری اتباع کرنے کا، اگر تم چاہو تو تم اسلام کا اقرار کر لو، تم اسلام کو قبول کر لو، مجھے قبول کر لو۔ قال، وہ کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، جواس نے مجھے کہا تھا، اور والتوراتی، تورات کی قسم اے ابو القاسم، ولولا ان تعیرنی یہود بالجزع من السیف، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ یہودی کہیں گے کہ تلوار کے ڈر سے میں نے تیری پیروی کر لی ہے، موت کے ڈر سے میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، تو میں آپ کو ضرور قبول کر لیتا، لیکن وَلَكِنِّي عَلَى دین یہود، میں دین یہود پر ہی مر رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، اب تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے تم نے چھوڑ دیا، اس کو، دین کو چھوڑ دیا، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا، اس کی گردن کاٹ دو، فضرب عنقہ، اس کی گردن کاٹ دو، یہ بھی مارا گیا۔ پھر آیا حیی بن اخطب، یہ کن کا سردار ہے؟ بنو نذیر کا، بنو نذیر کا، جس نے پوری غزوہ احزاب کا جو اصل سرکندہ تھا، اصل بندہ تھا، اس کو بلایا گیا۔ یہ جب آیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر نظر پڑی، تو آپ نے کہا حل اخزاک اللہ، ہاں بھی اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا نا، رسوا کر دیا اللہ نے تجھے۔ کہتا ہے واللہ ما لمت نفسی فی عداوتک، مجھے ملامت نہ کرو کہ آپ کی دشمنی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، نہیں، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلُ اللَّهَ يُخْذَلْ، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا، آپ کی وجہ سے مجھے نہیں پکڑا، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، مجھے اللہ نے پکڑ لیا، میں تھا اللہ کا نافرمان اس لیے مجھے سزا ملی، آپ کی وجہ سے نہیں مجھے پکڑا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں اس کی؟ ابھی بھی کیا کہہ رہا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے نہیں کچھ ہوا، میرا اپنا مسئلہ تھا، میرے اپنے گناہ تھے، میں اللہ کا باغی تھا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر کہتا ہے لوگوں کی طرف منہ کر کے، اپنے یہودیوں کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ایھا الناس، اے یہودیوں، انہ لا بأس بامر اللہ، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے، کتاب و قدر، اور یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، کتبہ اللہ علی بنی اسرائیل، یہ اللہ نے بنی اسرائیل میں پہلے لکھی ہوئی تھی، لہذا پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں۔ یہ مرنے کے وقت اس طرح باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے نہیں ہمیں ہوا، ہمارے نصیب میں ایسے لکھا ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہونا تھا، اللہ نے پہلے یہ فیصلے کر دیے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اس کو پکڑو اور اس کی گردن کاٹ دو، فضربت عنقہ، اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی۔ ایک شخص تھا زبیر ابن باتا، یہودی تھا، اس کا نا احسان تھا ثابت بن قیس کے اوپر۔ احسان یہ تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج والے لڑائی کر رہے تھے، تو ثابت بن قیس قیدی بن گئے۔ زبیر ابن باتا نے نا ثابت بن قیس کو قید سے نکالا تھا، تو ثابت بن قیس کے دل میں نا زبیر کی عزت تھی کہ یار یہ میرا محسن ہے۔ یہ آئے ابن باتا کے پاس جب یہ قیدی تھے، ملے، کہا مجھے پہچانا، میں ثابت بن قیس ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا۔ کہنے لگے میں تجھے نکلواؤں گا، تو نے میرے اوپر احسان کیا تھا، میں تیرے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میں تجھے یہاں سے نکالتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ حضرت ثابت بن قیس اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے حضور ایسے ہے کہ زبیر ابن باتا کا میرے اوپر احسان ہے، میں نے اس کا احسان اتارنا ہے، اللہ کے رسول آپ اس کو مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ حضور نے کہا جاؤ لے لو۔ یہ واپس آئے بڑے خوش، انہوں نے کہا جی دیکھ تیری جان بچ گئی ہے، اللہ کے رسول نے تجھے مجھے دے دیا اور میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نے کیا کرنا آزاد ہو کر، میرے بیوی بچے خاندان وہ تو اندر ہے، وہ تو سارے ادھر ہے، میں کلے لگی کرنا۔ حضرت ثابت بن قیس پھر آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ اکیلا نہیں، اس کے بیوی بچے خاندان جو اس کا ہے فیملی، اس کو بھی باہر نکال دیں، اس کو بھی مجھے دے دیں۔ حضور نے کہا وہ بھی لے لے جا کے۔ وہ گیا بڑا خوش، حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے بھی آ جا بھی تیرے بچے بچے بھی باہر، کہندا اسی باہر جا کے کی کرنا، ساڈا مال ساڈے کوئی ہے ہی کچھ نہیں، ساڈا گھر بار ڈنگر جانور یہ وہ۔ ثابت بن قیس پھر گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا مال بھی دے دیں۔ آپ نے کہا وہ بھی لے لے ثابت۔
ثابت بن قیس پھر آئے، اب پھر خوش کہ آج ابھی تیری فیملی بھی آ گئی، تیرا مال بھی آ گیا. کہتے اچھا ایک کل دس، کعب بن اسد کا کیا ہوا؟ سردار کعب بن اسد کیا بنا اس کا؟ حضرت ثابت کرنے لگے ہوتے تھے گردن کاٹ دی گئی. اچھا ہوئی بن اخطب کو کیا بنا؟ کہتا اس کی بھی گردن کاٹ دی گئی. کہتا غزال بن سموال کا کیا بنا؟ کہتا اس کی بھی گردن کاٹ گئی. کہتا پھر میں جی کے کی کرنا؟ کہتا میرے دوست جتھے گئے نے منی بھی اتھے بھیج، اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، جہاں میرے بڑے گئے ہیں مجھے بھی وہاں بھیج. حضرت ثابت بن قیس نے کہا ہون تیری خیر کوئی نہ، انہوں نے خود ہی تلوار پکڑی، خود ہی اس کو قتل کر دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ یہ معاملہ ہوا زبیر ابن باتا کے ساتھ. جب ان کو پتہ لگا نا کہ یہ کہہ رہا تھا القل احبہ، میں اپنے محبوبوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، کعب بن اسد، یہی بن اخطب وغیرہ کے پاس. حضرت ابو بکر کہنے لگے یلقاہم واللہ فی النار فی نار جہنم خالدن فیہا مخلدا، اللہ نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اکٹھا کر دیا. کہتا تھا نا میں ان کے پاس جانا ہے، تو حضور ابو بکر فرمانے لگے یہ جہنم میں گئے ہیں اور وہاں پر سارے اکٹھے ہی ہیں یہ. اب آئیے، یہ تو ہو گئے قتل، سارے مارے گئے. پیچھے ایک بندہ زخمی ہے، کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا نا تو یہ واپس آ گئے. ان کا زخم تھوڑا سا خراب تھا، پہلے ان کی دعا پڑھ لیتے. حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد نا پھر ایک دعا کی تھی. انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے میں اس قوم کے ساتھ لڑائی کروں جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی اور اس کو نکالا. کون سے لوگ تھے وہ؟ مکہ والے. کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، قریشیوں کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے میرے نبی کو نکالا، اذیت دی، اس وجہ سے میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے اللہ اگر اس لڑائی کے بعد قریشیوں کے ساتھ کوئی اور بھی لڑائی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی لڑائی ہونی ہے تو اللہ پھر مجھے زندہ رکھ، میں ان سے لڑوں گا، میں مکہ والوں سے لڑوں گا. فَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، لیکن اگر اللہ اب آئندہ سے قریشیوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی، دوبارہ قریش سے لڑائی نہیں ہونی، وَجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، تو اسی زخم میں مجھے موت دے دینا، اس زخم میں مجھے موت دے دینا. اور اگر لڑائی ہونی ہے ابھی مکہ والوں سے کوئی اور تو اللہ مجھے زندگی دے دینا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا آخر میں غزوہ احزاب کے؟ پچھلی دفعہ آخری سلائیڈ کیا تھی؟ آج کے بعد یہ ہم پر حملہ، ہم ان پر حملہ کریں گے. اچھا اور لڑائی کوئی نہیں ہوئی ان کے ساتھ؟ فتح مکہ بھی لڑائی، صلح حدیبیہ بھی لڑائی، اس کے بعد مکہ والوں سے لڑائی نہیں ہوئی. اسی لیے حضرت سعد بن معاذ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. انہوں نے یہ دعا کی. دوسری انہوں نے یہ دعا کی اللہ جب تک بنو قریظہ کا کام نہ تمام ہو جائے اللہ تو نے مجھے موت نہیں دینی، بنو قریظہ کا کام ان کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ کے رسول کو پتہ لگا سعد بن معاذ کا زخم تازہ ہو گیا ہے، بیمار ہیں. آپ آئے اور آپ نے اپنی ران پر حضرت سعد بن معاذ کا سر رکھا، اور سر رکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ان سعدن، اے اللہ بے شک یہ سعد قد جاہد فی سبیلک وصدق رسولک، اللہ اس نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے نبی کی تصدیق کی، وقضى الذی علیہ، اور اللہ اسی پر اس کی موت آ رہی ہے، فتقبل روحہ بخیر، اللہ اس کی روح کو خیر کے ساتھ اٹھانا، اچھے طریقے سے اٹھانا، ما تقبلت بہ روحا، جیسے تو پہلے اچھی روحوں کو اپنے پاس اٹھاتا ہے اللہ اس کی روح کو بھی اچھے طریقے سے اپنے پاس اٹھائے. مور لگی اللہ کے رسول کی بھی. ادھر حضرت سعد نے دعا کی ہے، ادھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کا جو زخم تھا نا وہ پھوٹ گیا، پھوٹ پڑا. انہوں نے کہا تھا اللہ اسی میں مجھے موت دے دینا، کیونکہ یہ لگا تھا کافروں کی طرف سے، تو اس اعتبار سے یہ بنے شہید، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا اللہ پھر اسی زخم کو نہ تو میری موت بنا دی. ادھر یہ دعا ہوئی، بنو قریظہ کا فیصلہ ہوا، یہ مسجد کے خیمے میں ہیں، ان کا زخم پھوٹ گیا.
اور اتنا خون نکلا کہ ساتھ والے خیمے کے اندر خون ہی خون ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے یہاں سے پانی پونی، دیکھا تو خون، ساتھ والے خیمے میں آئے تو دیکھا حضرت سعد کا کافی خون نکل چکا تھا اور اسی طرح وہ فوت ہو گئے۔ دوسرے خیمے سے مراد دوسرے زخمیوں کے بھی خیمے تھے وہاں پر، حضرت سعد کا وہ خون نکلا اور وہ وہاں پر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، یہ رات کا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک انہوں نے امامہ پہنا ہوا جبرائیل علیہ السلام نے، اور آگے کہنے لگے فقال یا محمد من هذا المیت، یہ کس کی میت ہوئی ہے، کس کی موت ہوئی ہے، کس کی روح اوپر گئی ہے، الذی فتحت لہ ابواب السماء، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، واہتز لہ العرش، اور اس کے لیے عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ یہ کون فوت ہوا ہے، کس کی موت ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول جلدی سے اٹھے، فقام رسول اللہ سریع یجر ثوبہ، اور آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا لپیٹا اور جلدی سے بھاگے۔ آپ کو بھی یہی امید تھی سعد ہو سکتا ہے شہید ہو گئے ہوں، آپ سیدھا حضرت سعد کے پاس گئے، فوجدہ قد مات، تو آپ نے دیکھا کہ سعد فوت ہو چکے۔ خبر کس نے دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے، عرش خوش ہو رہا ہے، عرش معاذ کی محبت پہ خوش ہو رہا ہے۔ جیسے حضور احد پہ کھڑے ہوئے تھے تو احد کو کیا ہوا تھا؟ احد ہلا، صحابہ سمجھ رہے زلزلہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہماری محبت میں جھوم رہا ہے، یہ ہماری محبت میں ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر جا بھی، ٹھہر جا، نہ ہل۔ اب پہاڑ کی محبت ہی یہ ہے، جیسے قبر کی محبت ہی یہ ہے کہ وہ جب بھی ڈالتی ہے، تو عرش جو ہے وہ سعد بن معاذ کی روح کی آمد میں خوش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن ہوا نا تو حضور نے پوچھا، تو حضرت سعد بن معاذ کو ان کے خاندان والے ان کی میت کو لے گئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ سعد بن معاذ نہیں ہے یہاں پر، ان کی میت نہیں ہے، تو کہا جی وہ تو ان کے خاندان والے لے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نکلو، حضور بھاگے، پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا تیز تھے کہ ہمارے جوتے ٹوٹ گئے اور ہماری چادریں نیچے گرتی، ہم اٹھاتے ہیں، چادریں نیچے گرتی اٹھاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے نا تو گھر کے باہر آئے تو ہم نے کہا حضور کیا ہوا، اتنا تیز تیز آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں معاذ کو فرشتے نہ غسل دے دیں، سعد بن معاذ کو فرشتے نہ غسل دے دیں، جس طرح فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو میں تو آیا ہوں اس کو غسل دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو جب وہ دیکھا تو ان کے گھر والے ان کو غسل دے رہے تھے، گھر والے ان کو غسل دے رہے تھے۔ تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں فرشتے ان کو غسل نہ دینے لگ جائیں۔ تو دیکھا وہاں پر نا حضرت سعد کی والدہ شعر پڑھ رہی ہیں، نوحہ نہیں جسے ہم کہتے ہیں نوحہ، شعر پڑھ رہی ہیں، ویل ام سعد کے لیے ویل ہو، سعد جو ہے وہ چلا گیا، پیچھے غم چھوڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل نائحۃ تکذب الا ام سعد، ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے۔ نوحہ ویسے ہوتا ہے نا بڑھا چڑھا کر بولنا، سوائے ام سعد کے۔ ام سعد ٹھیک کہہ رہی ہے، سعد کا واقعی غم ہے، آپ نے ان کی والدہ کی بھی تصدیق کی، ان کو برا نہیں کہا۔ سعد بن معاذ کا جب جنازہ جا رہا تھا نا تو کچھ منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اس کا جنازہ تو ہلکا ہی بڑا ہے، اس کا جتنا جسم ہے، جتنی جسامت ہے، اس سے جنازہ بہت ہلکا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی نا تو اللہ کے رسول کو پتہ لگا، آپ تک بات پہنچی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد کانت الملائکۃ تحمل سریرہ، یہ ہلکی اس لیے ہے کہ اس کی چارپائی کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے یہ تمہیں ہلکی لگ رہی ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اس کی چارپائی کو فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ اور کتنے فرشتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دروازے کھولے گئے آسمانوں کے اور 70,000 فرشتے اس زمین پر آئے ہیں سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہ فرشتے آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے، خاص جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے جنازہ فرشتوں نے پڑھا۔ پھر جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا، حضور قبر کے اوپر ہی کھڑے تھے،
सब्बह रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने तस्बीह बयान की, सुबहान अल्लाह। सहाबा किराम ने भी तस्बीह बयान की। सुम्मा कब्बर, फिर आपने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर कहा। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मिम्मा सब्बहता, हुजूर आपने ये तस्बीह क्यों बयान की है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस नेक बंदे पर, हादल अब्द सालिह, इस नेक बंदे पर कब्र ने अपने आप को तंग किया। तज़ायक़ा, कब्र जो है वो तंग हुई, मैंने तस्बीह की। फर्रजल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया। अल्लाह ताला ने मेरी तस्बीह की बिना पर की वजह से उसको खोल दिया। और फिर मैंने शुक्र के तौर पर अल्लाह अकबर कहा, शुक्र के तौर पर अल्लाह अकबर कहा। हज़रत आयशा की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना लिल क़ब्रि लज़म्मतन, कब्र हर बंदे को आपस आकर ज़म्मतन यानी भींचती है, दबाती है। लौ काना अहदुम मिन्हा नाजिया, अगर कोई इसके मिलने से, इसके भींचने से, दबाने से बचता होता, लकाना सअद इब्न मुआज़, तो वो होता साद बिन मुआज़। इसको भी कब्र ने नहीं छोड़ा, इसको भी कब्र एक मर्तबा मिली। तो उलमा कहते हैं, बाज़ को वो गुस्से से मिलती है, बाज़ को वो मोहब्बत से मिलती है। उसका मोहब्बत ही ये है, उसकी मोहब्बत ही ये है। जैसे आप किसी बंदे को मिले, जफ्फी डालें, वो थोड़ा सा दबा दे तो आपको दर्द होगा, आप वो कहेगा यार मैंने तो आपको वैसे ही मोहब्बत की है। तो ये जो है ये कब्र की मोहब्बत है मोमिनों के साथ, और काफिरों को फिर वो अपने तरीके से दबाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक जुब्बा आया, रेशम का जुब्बा हो, बड़ा खूबसूरत। तो सहाबा कहने लगे, हुजूर कितना प्यारा जुब्बा है, कितना खूबसूरत लिबास है। तो हुजूर ने उस वक़्त फरमाया था, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम मेरे इस जुब्बे को देख रहे हो खूबसूरत, साद बिन मुआज के पास जन्नत में जो सिर्फ रुमाल है ना, एक छोटा सा रुमाल जिससे इंसान नाक साफ करता है, वो रुमाल मेरे इस जुब्बे से कई दर्जे ज़्यादा खूबसूरत है। तो गवाही दे दी, साद बिन मुआज किधर है? जन्नत में। और उसके बाद जो रुमाल है वो हमारे इस दुनिया के कपड़ों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हज़रत साद बिन मुआज का बड़ा अहम मौका है, उनकी वफ़ात का भी ये ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद है। अब यहाँ तक इसको हम मुकम्मल करते हैं, आगे फिर दूसरे ग़ज़वात आ जाएंगे। तो ग़ज़वा बनु कुरैज़ा और ग़ज़वा अहज़ाब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। इसके बाद सुलह हुदैबिया पर बात इंशाअल्लाह करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।